دعوت دی گئی۔ اس طرح سے یہ مبارک محفل سالہ گزشتہ کا ایک تسلسل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شاعری ہر قوم میں ایک کامیاب ذریعہ رہی۔ اس کے ذریعے سے عرب اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو ابھارتے اور اپنے فخر اور بڑائی کا اس میں اظہار کرتے، اور وہ شاعری ہی کو اپنا وسیلہ اور ذریعہ بناتے۔ شاعری عرب میں جتنی مقبول ہوئی اور جس قدر ترقی کی، اس کی مثال دوسری زبانوں میں ملتی ضرور ہے، لیکن اس کمال کے ساتھ نہیں، اس گہرائی کے ساتھ نہیں، اس گہرائی کے ساتھ نہیں جو عربی زبان میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس غرور کو، فخر کو توڑنے کے لیے اپنا کلام مقدس نثر میں نازل فرمایا کہ دیکھو ہم ایک کلام نثر میں بھیجتے ہیں، تم کو اپنی زبان پر ناز ہے، فخر ہے، تو ایسا کچھ کلام لا کے بتاؤ۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی چیلنج کر دیا کہ اگر سارے جن اور انس اس پر متفق ہو کر کوشش کریں کہ اس کا کوئی جواب لا سکیں تو وہ ہرگز نہیں لا سکیں گے۔ اس کا بھی اظہار فرما دیا، اور اس کے ساتھ اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف اپنے کلام پاک میں نثر میں فرمائی، اور اس کے ساتھ اس بات کا بھی اظہار فرمایا کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے شاعری مناسب نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہم ایک طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو شاعری پسند ہے، اور آپ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مسجد نبوی میں تخت بچھاتے، اس پر حضرت حسان کو بٹھاتے اور ارشاد فرماتے کہ تم اشعار کہتے جاؤ، جبریل امین تمہاری مدد کریں گے۔ تو یہ جو مشاعرے کا ایک جواز یا اس کی ابتدا کہی جا سکتی ہے، وہ مسجد نبوی سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہے ایجاد کردہ یہ محفل ہے۔ پھر اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، کئی صحابہ سے اشعار منقول ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے قرآن جو کہہ رہا ہے کہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے شاعری مناسب نہیں ہے، اس کی تفسیر علماء یہی لکھتے ہیں کہ شاعری پر، نثر پر، نظم پر، ہر چیز پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو قدرت عطا فرمائی کہ آپ کا ہر کلام بلیغ، ہر کلام فصیح، نثر میں کوئی اس کی مثال نہیں اور اس کا کوئی جواب نہیں، لیکن نظم میں کیوں آپ نے اس کو اختیار نہیں فرمایا؟ تو علماء اس کی وجہ یہی بیان کرتے ہیں کہ نظم اپنے اوزان، قافیے کی بنا پر کچھ مجبوریاں رکھتی ہے، کہیں ضعفات آتے ہیں، کہیں وزن بدلتا ہے،
تو اس کی وجہ سے شاعری کے جو اصول ہیں، شاعر اس کے اصول کے تحت مجبور ہے زحافات کے لانے پر، اس کے اوزان کے بدلنے پر، اور اس کے جو طریقے ہیں اس کو اختیار کرنے پر، شاعری کے جو طریقے ہیں اس پر مجبور ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو شاعری سے محفوظ رکھا کہ کہیں آنے والا یہ نہ کہے کہ نبی بھی یہاں مجبور ہوئے، نبی بھی یہاں مجبور ہوئے، یہ نہ کہے۔ یہ مجبوری نبی کی نہیں کہلاتی، یہ شاعری کی مجبوری ہے۔ لیکن شاعری کی مجبوری کو نادان کوئی سمجھ کر نبی کی طرف منسوب کر دے تو اس کا ایمان جاتا رہے گا۔ اس لیے لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب پاک کو شاعری سے محفوظ رکھا، دور رکھا، یہ حکمت ہے۔ لیکن شاعری حضور کو پسند ہے، اور آپ نے شاعروں کی تعریف بھی فرمائی ہے، بلکہ بعض شاعروں کو ان کے قصیدہ سنانے پر آپ نے انعام سے بھی نوازا ہے، چادر مبارک بھی عطا فرمائی ہے، جس کو ہم قصید بردہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہے، تو مطلب علماء یہی لکھتے ہیں کہ وہی شاعری پسندیدہ ہے جو خدا کی شان میں ہو یا حبیب خدا کی شان میں ہو، وہی شاعری اللہ کو پسند ہے اور اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو پسند ہے۔ اسی لیے اس مبارک محفل کی عظمت اور بزرگی بیان جو کی جاتی ہے کہ اس میں وہ چیز بیان کی جاتی ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور اللہ کی پسند اس کے آگے اور کوئی پسند نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر پاک کی برکت اور آپ کے ذکر پاک سے نازل ہونے والی رحمت سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ میں اس مبارک محفل میں آپ کی آمد پر خیر مقدم کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ اس طرح کی محفلوں میں جامعہ تشریف لاتے رہیں گے، اور جامعہ کے جو کچھ بھی نظام الاوقات، نظام العمل اور پروگرام چلتے ہیں اس میں آپ کا ہمیشہ تعاون رہے گا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتک یا رب۔
السلام حضرت خواجہ شریف صاحب اور شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب کی ہدایت سے نعت سے پہلے چند شعر سماعت فرمائیے۔ پرچم نور جو سرکار لگانے آئے